Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है. All of you are welcome to this episode, and this is a special episode on some very fine Islamic terms that they use to describe us, जो वो इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है. Very often we fail to understand and we fail to respond to it. Example, एक शब्द है ईमानदार. ओके, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ईमानदार? ईमानदार इज टेकन टू बी ऑनेस्टी इन पर्सनल लाइफ. ओके, ऑनेस्टी इन पर्सनल लाइफ. इसका अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो होती है शुचिता, सत्यनिष्ठा. दीज आर द थिंग्स दैट आर अंडरस्टूड बाय ईमानदार. वो ऐसा कॉनोटेशन हमको दिखाई पड़ता है, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग. ईमान अकॉर्डिंग टू इस्लाम मीन्स faith in Allah and His religion. That faith in whatever has been prescribed for a mu'min. What is a mu'min? That we will come to, because these are all terms that we will understand. It's just one example. So when we say ईमानदार, we get a different kind of a picture. हमें कुछ और ही समझ में आता है ईमानदार से. But the fact is that ईमानदार means a faithful believer in Islam. ईमानदार का मतलब होता है अल्लाह में विश्वास रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से, जो सारे के सारे उनके जो फंडामेंटल्स हैं, who accepts all the fundamentals, what is called the five fundamentals of Islam, Tawheed, Salat, Hajj, Zakat, Roza. Okay, so all these five, who believes in the kalma, जिसको जो कलमे में अपना ईमान ले आया है, उसको कहते हैं ईमानदार. So this is how we completely misunderstand what the Islamic guy is telling us, and we unwittingly, unknowingly, अनजाने में हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और अनजाने में उसको हम बोलते रहते हैं. एक टर्म आपको दें, जैसे फॉर इंस्टेंस इसे जाहिल. एंड जाहिल, द नॉर्मल कॉनोटेशन, जाहिल का मतलब होता है, जाहिल कहते हैं कि जैसे कोई बेपढ़ा लिखा, someone who is illiterate or someone who is ill-mannered, उसको बोलते हैं जाहिल. Now what is jahil? Jahil is basically the Islamic term that jahil is used to describe pre-Islamic pagans. ठीक है, इस्लाम के पहले का जो एक प्रकृति पूजक धर्म था अरब में, उसको जाहिलियत कहते हैं. जाहिलिया अरबिक में जाहिलिया, उर्दू में जाहिलियत, और उसको अपनाने वालों को जाहिल कहते हैं. अब इट इज़ सो फनी दैट हम आपस में बातचीत में एक दूसरे को जाहिल कह देते हैं. व्हाट वी आर डूइंग, दैट अकॉर्डिंग टू देम ऑल काइंड ऑफ अन-इस्लामिक प्रैक्टिसेस आर जाहिलियत. द प्री-अरब पेगनिज्म इज सिमिलर टू आवर सिविलाइजेशन, आवर इंडियन सिविलाइजेशन. जो हमारी संस्कृति है उसी की तरह प्री इस्लामिक अरब संस्कृति थी. उसी प्रकार वो अलग अलग जो प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा, इस प्रकार के जो भी होते थे, जैसे व्हाट वाज अल्लाह? अल्लाह वाज बेसिकली द मून गॉड. आउट ऑफ 360 गॉड्स दैट वर देयर इन काबा, अल्लाह वाज जस्ट वन ऑफ देम. द सन गॉड वाज एक्चुअली सन गॉडेस शम्स, and Shams was supposed to be the wife of Allah. तो यहाँ थोड़ा सा inverted था, but yes, that concept was there. अल्लाह की 3 पुत्रियाँ थीं, लात, मन्नत, उज्जा. ये अल्लाह की 3 बेटियाँ थीं जिनकी शान में आयतें उतरी थीं
according to Muhammad, those are the what is called the satanic verses. उनकी भी इबादत में आयतें पहले आई थी, these pre-Meccan verses, उसमें आयतें आई थी. बाद में later on he disowned them. he said कि हमारे मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था. So those are the what is called satanic verses. और फिर उनको because it was they were exalted by सलमान रश्दी, तो सलमान रश्दी के ऊपर फतवा जारी हो गया. तो असल में ये जो टर्म्स हैं ये सबको समझने की ज़रूरत है. वी हैव टू अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली. Unless we understand them, then we keep making mistakes and we keep taking them at their face value. For instance, jihad को describe करते रहते हैं अलग अलग से. Jihad has a very absolutely in Arabic it has a very clear connotation, because 99% of the verses when they describe jihad, they describe what is called jihad fi sabilillah, and that is the violent kind of jihad. तो कभी भी जिहाद की बात आए तो अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे कि जिहाद इज़ वन जिहाद अकबर, अकबर का मतलब होता है ग्रेट और द ग्रेटेस्ट, और असगर का मतलब होता है छोटा. सो जिहाद असगर, जिहाद अकबर, these differentiations actually have no meaning. They're there just to fool you. तो अब हम एक एक करके इनको लेते हैं साहब. तो क्या है मोमिन? तो मोमिन वो जंतु है, नो, मोमिन वो जंतु है जिससे पूरा इस्लाम चलता है. मतलब वो टेस्टोस्टेरोन वाला मर्द मोमिन जिसको बोलते हैं. बिकॉज यू कैन सी एवरीथिंग हियर इन इंग्लिश, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा हिंदी में बोलूँगा बिकॉज इंग्लिश टर्म्स है ऑलरेडी देयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो मोमिन जो है मर्द मोमिन होता है. मर्द मोमिन मतलब मेल मुस्लिम. मोमिना इज फीमेल. फीमेल की हैसियत जो है इस्लाम में बहुत हल्की होती है, आप भी जानते हैं. आबिद एक शब्द होता है ना, कई बार आपने सोचा होगा, आप अब्दुल्ला आप सुनते हो ना, अब्द उल अल्लाह, so that means slave of Allah. Abdus Samad, the slave of Samad. Samad is an Islamic character. इसी तरह से अगर कुछ भी हो, अब्दुल उमर, अब्दुल बकार, इस तरह के सब आते जाते हैं. आबिद का मतलब ये होता है. लॉन्डी इज अ सेक्स स्लेव. आबिद इज अ स्लेव, लॉन्डी इज अ सेक्स स्लेव विद whom a momin has full rights of performing sex. That means full rape rights. उसको बलात्कार करने का उसको पूरा अधिकार है. लॉन्डी को कोई अधिकार नहीं है कि वो मना कर सके. And I am not saying this, it is written in Quran itself. If you want this thing, and you can see Surat An-Nisa, the 4th surah, and I think it is ayat 24. So you can have a look at that. जाहिल I have already described. मैंने आपको बताया जाहिल और जाहिलियत क्या होता है, तो जाहिल के बारे में आपको बता दूँ. Then this is called तौहीद और वहदत. तौहीद is that concept of oneness of God. God is only one. और जब वो कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, so basically he is proclaiming तौहीद. और खैर उसका अगर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लेंगे तो विल फाइंड दैट इज एक्चुअली एट अ वेरी एलिमेंट्री लेवल दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वननेस. और ये वहदत भी दो तरह की होती है. पहले इस्लाम में इसके डिस्कशन चला करते थे. दे यूज्ड टू बी अ डिस्कशन वहदतुल वजूद, दैट इज यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड वहदतुल शहूद, दैट यूनिटी ऑफ विटनेस. तो वो जो वहदतुल वजूद हुआ करती थी, दैट यूज्ड टू टॉक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट यूनिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, that has been thrown out of the window. उसको तो जितने भी थे उनको सबको मार मूर दिया, ख़त्म कर दिया, कोई बचा नहीं है उसमें से. और आफ्टर 13th century it's only one way, and that is called वहदतुल शहूद, जिसको बाद में हिंदुस्तान में नक्शबंदियों ने बहुत रूथलेसली, बहुत ही बर्बरियत से लागू किया है यहाँ पर. फिर तकवा इज पाइटी. मतलब एक कह सकते हैं कि एक विशेष तरह का जो खुदा में एक ट्रस्ट है उसको पाइटी कहते हैं, और तकवे वाले को मुदक्किन कहते हैं. जो तकवा करता है ही इज मुदक्किन, पायस मैन. ईमान मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर में, ईमान मीन्स फेथ इन इस्लाम बेसिकली.
Sunnat is a very important concept in Islam. When you talk about sunnat means basically following the conduct of the Prophet completely. So that is what is sunnat. And sunnat is described mainly in the hadith. In fact, hadith is basically the sunnat, and also described in Siratul Nabwi, that is the biography of the Nabi. Nabi means the messenger or the prophet. Then kufr, of course, we know kufr is unbelief. That those that runs counter to the belief of Islam is kufr, and kafir is a non-believer. Literally, in actual practice, actually, it is a deep pejorative. बहुत ही हिकारत भरा शब्द है. काफिर को काफिर अगर कह दिया गया, काफिर का मतलब ये नहीं है कि एक सिंपल एक टर्म हो गया कि भाई वो अनबिलीवर है. काफिर एक तरह की गाली होती है अरब में काफिर एक तरह की गाली होती है. और जब कोई आपको यदि कभी काफिर कहे तो आप सोचते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सा शब्द है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी डीप अब्यूज according to the Islamic practices. So be very mindful of it. Be very mindful of it and always deeply protest, and it is actually punishable under section 295 if somebody calls you kafir. It is deeply offensive. और इसी की एक प्रैक्टिस होती है, इट इज कॉल्ड तकफीर. तकफीर का मतलब होता है एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग समवन एज काफिर. सो काफिर से बन गया तकफीर. ओके, सो kafir ka you can say that this is an adverb of kafir. Nafaq is called hypocrisy. अब इसमें आप ये 4 टर्म्स हैं, इसमें आप ये जो 4-5 टर्म्स आने वाले हैं नेक्स्ट, इनके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा. विशेष ध्यान इसलिए बिकॉज ऑल दीज 5 टर्म्स बेसिकली they say in the Islamic practices anybody who is doing these 5 things, they become what is called wajibul qatl according to the classical Islamic practice. Wajibul qatl means that anybody, any mu'min or any mu'mina has the right to kill that person who indulges in these 5 grave sins. And for that they would be committing, actually they would be considered to be committing jihad. They would be called, one who commits jihad is called mujahid. Okay, so when they say mujahideen is the plural of mujahid. So what are these 5? The first one is nafaq, and nafaq means hypocrisy, and one who does nafaq is called munafiq. The difference is the munafiq is one who is actually a Muslim. Is a hypocrite. This munafiq can only be a Muslim because the concept is that he is only outwardly a Muslim, but within he does not have faith, he does not bear ईमान. तो वो ईमान नहीं रखता है, तो इसलिए उसको मुनाफिक कहते हैं. फिर दूसरा शिर्क इज ऑफ कोर्स, जैसे लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा को शिर्क कहते हैं, मूर्ति पूजक को मुशरिक कहते हैं. फिर anybody who leaves Islam is called murtad, and that act is called irtidad. One who turns atheist is called mulhid. That act is called ilhad. And then, of course, is also called gustakhi. It is also called tawheen. Tawheen and gustakhi is blasphemy. So gustakhi rasool or tawheen rasool, especially in some sects, especially Barelvis, gustakhi is considered the highest form of sin or the highest form of offense. All those people, these 5 sins are punishable by what is called death by anyone. It becomes wajibul qatl. Jihad and mujahid, I already explained to you. मैंने बोला अभी आपको जिहाद और मुजाहिद क्या होता है. जिहाद फी सबीलिल्लाह is jihad in the way of Allah. That is to establish Allah's authority over other territories and people. अल्लाह का जो रसूख है उसको फैलाने को कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह. और जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब होता है आप फोर्स यूज़ कर रहे हैं, आप
ویپنز یوز کر رہے ہیں اور اس کو یوز کر کے آپ اللہ کے نور کو چاروں طرف آپ پھیلا رہے ہیں. تو اٹ از اے وائلنٹ جہاد اینڈ دس از واٹ دیئر از ان موسٹ آف دی شریعت بھی آپ کو سمجھا دوں میں. شریعت کا مطلب ہوتا ہے, شریعت از ایکچولی اے ٹرائلوجی. 3 کتابوں سے مل کے شریعت بنتی ہے. یہ 3 کتابیں ہیں قرآن, حدیث جو ہے وہ 6 طرح کی ہوتی ہیں, اور اس میں جو مکھیہ حدیثیں ہیں وہ ہے ایک تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم, یہ سب سے بڑی 2 حدیثیں مانی جاتی ہیں. اور تیسری ہے جو ابن شاق کی کتاب ہے جس کو بولتے ہیں سیرت رسول. سیرت کا مطلب ہوتا ہے بایوگرافی, اور سیرت رسول اس کو سیرت نبوی بھی کہتے ہیں, یعنی نبی کی بایوگرافی. اور سیرت رسول مطلب رسول کی بایوگرافی, بات ایک ہی ہے. تو ان 3 کتابوں کو مل کے شریعت بنتی ہے, اور پھر ان شریعت کے اوپر جو الگ الگ کامنٹریز ہیں ان کو مل کے فقہ بنتی ہے. FIQH اٹ از اسپیلڈ, اس میں آئی نہیں ہے, بھول سے رہ گئی. اسی کے ساتھ میں ہے پھر قتل فی سبیل اللہ, کلنگ ان دا وے آف اللہ. دس از پارٹ آف جہاد. قتل سیدھا ہے. آگے اگلی سلائیڈ لے لیتے ہیں. واجب القتل, یہ میں ابھی بول چکا ہوں, کئی بار بولا آپ کو, فٹ ٹو بی کلڈ بائی اینی بلیور. اس کو ٹائٹل, مجاہد کا ٹائٹل ملتا ہے, اور ٹکٹ ٹو جنت ملتا ہے. مطلب یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے اس کو آخرت کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا. آخرت از دی ڈے آف لاسٹ ججمنٹ. آخرت مینس ڈے آف لاسٹ ججمنٹ. ڈے ادروائز یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی ٹائم از لینئر. اللہ نے دھرتی بنائی, اس میں مومنہ ڈالے, اور وہ سارا کا سارا جو آپ کا وہ بائبل والا جو ابراہمک کانسیپٹ ہے وہ اسی سے چلتا ہے, کیونکہ وہ سارا کا سارا ایز اٹ از اڈاپٹیڈ ہے قرآن میں. اور وہ جو ان کے پروفٹس ہیں, آل دوز پروفٹس آف بائبل, اور آلسو دا پروفٹس آف اسلام کے بھی پروفٹس وہی ہیں. جو ٹکٹ ٹو جنت ہے اس کے لیے آخرت کے دن یہ ہے کہ صاحب ڈے آف لاسٹ ججمنٹ, آخرت کے دن محمد صاحب کے بلائیں گے, اللہ آئیں گے, اور اللہ پھر سب کو جو ان کی جو بھی ان کا کنڈکٹ ہے, جو بھی ان کا بیہیویئر ہے, اس کے حساب سے ان کو جنت اور دوزخ عطا فرمائیں گے. تو مجاہد کے لیے ہے کہ اس کو آخرت تک ویٹ نہیں کرنا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اچانک کیوں جہاد کے پرتی اتنا آکرشن ہوتا ہے اسلام میں لوگوں کو, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو اندھ وشواس ہے کہ جو مجاہد ہے اس کو آخرت کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہے, اور اگر وہ جہاد کرتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے اور کچھ اس طرح کا کرتا ہے, کوئی الگ جہاد کر لیتا ہے, لینڈ جہاد کر لیتا ہے, طرح طرح کے جہاد. آج کل AMM کلاس جو ہے ہمارا اشرفیہ مولانا کلاس, AMM کلاس نے طرح طرح کے جہاد ایجاد کر لیے ہیں. تو جو بھی جو جہاد کرے گا وہ بغیر آخرت کا ویٹ کیے ہوئے سیدھے جنت میں جانے کے لیے ایلیجبل ہو جائے گا. تو اب اس طرح کی یدی اندھ وشواس ہوں گے تو ان کا پرنت کیا ہوگی وہ آپ دیکھ رہے ہیں. 31,000 سے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں, جہادی اٹیک 9/11 کے بعد سے. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسپشن, دھوکہ دینا, مطلب کہاں کہنا کچھ. اس کا بیسک وہ یہ ہے کہ شیعہ کو, جب شیعوں کا شروع ہوا تھا, یہ اب تو کامن یوز میں آ گیا ہے, لیکن شروع تب سے ہوا تھا جب شیعہ اپنی پہچان چھپا کے اپنے آپ کو سنی پرکٹ کرتا تھا, بس اصل میں شیعہ بنا رہتا تھا. اور اسی طرح سے ہے کہ ویسے تو سب سے ادھک وائلنس آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیں تو اسلامی کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے اپنے آپ کو ریلیجن آف پیس ہے. یہ ہو گیا تقیہ, التقیہ جس کو بولتے ہیں. پھر توریہ جو ہے یہ ہے کریٹیو لائنگ, جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا کیسے؟ کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ اچانک سیکولر بن جاتا ہے, فریڈم فائٹر بن جاتا ہے. سراج الدولہ جیسا دشت جو ہے اس کو بتا دیتے ہیں فریڈم فائٹر, اور میر جعفر جو ہندوؤں کی رکشا کے لیے جس نے انگریزوں سے سندھی کر کے ہندوؤں کو بچایا, وہ بن جاتا ہے غدار. تو یہ کریٹیو لائن کا ایک بہت اچھا اداہرن ہے. توفیق, اتفاق
ایگریمنٹ, یہ کئی بار آتا ہے آپ کا, اتنا کامن نہیں ہے لیکن یہ ٹرم آتا رہتا ہے. نسخ یا نسخ, اور جو چیز نسخ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ. یہ قرآن میں یہ پریکٹس ہے, کیونکہ قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کو اس طرح کے ادہرن دے دیے جاتے ہیں کہ صاحب کہ ہمارے ہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا مذہب, ہمارے لیے ہمارا مذہب. تو یہ کانسیپٹ قرآن میں ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی کانٹرڈکشن ہو تو جو بعد کی جو آیت ہے وہ پہلے والی آیت کو نسخ کر دیتی ہے, تو ان کو پھر کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے وہ تو منسوخ ہو گئی. یہ کانسیپٹ ہے. تو جیسے قرآن جب لکھی گئی تو اس میں جو آخر کی جو 28 صورتیں یا سورہ جس کو بولتے ہیں, جو آخر کی جو 28 ہیں وہ مدینہ میں لکھی گئی ہیں, اور اس کے پہلے کل 114 ہیں وہاں. تو 186 جو پہلے کی ہیں وہ سب مکہ کی ہیں. تو جو مدینہ والی آیتوں میں جو لکھا ہوا ہے, اور مدینہ والی آیتوں میں جو سب سے آخری آتی ہے جو 9ویں ہے سورۃ التوبہ, اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب سے اوپر ہے, اور اس کے خلاف اگر کچھ بھی ہے, اس کے مخالف کچھ بھی جا رہا ہے تو وہ منسوخ ہو گئی, ایبروگیٹ ہو گئی, سپرسیڈ ہو گئی. سو دوز منسوخ آیتس آر دوز which have been superseded. اگزامپل بتاتا ہوں آپ کو, یہ سب الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن فائنل جو ہے وہ سورۃ التوبہ کی جو 5ویں آیت ہے جو کہتی ہے کہ جہاں بھی مشرک کو پاؤ وہاں پکڑ پکڑ کے مارو, وہ باقی اس کے پیچھے جو بھی کچھ لکھا ہو اس کو منسوخ کر دیتی ہے. دیٹ از دی کانسیپٹ آف واٹ از کالڈ کریٹو ایبروگیشن. پھر اتحاد مینس ہوتا ہے یونین اور الائنس. ہم نے سنا نا مجلس اتحاد المسلمین. اتحاد المسلمین مطلب یونٹی آف مسلمس. یہ ہمارے جو حضرت اویسی ہیں جو اپنے آپ کو اکثر سیکولر کہا کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی دہائی دیتے ہیں, ان کی جو پارٹی ہے, ان کی جو مجلس ہے, مجلس مینس پارٹی, ان کی مجلس جو ہے وہ اتحاد المسلمین کے لیے ہے, پھر بھی وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, یہ آپ سمجھ لیں. پھر تاریخ اور تواریخ, یہ ہسٹری اور ہسٹریز, تاریخ از ہسٹری, اور تواریخ جو ہے وہ اس کا پلورل ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے, if you like this, then you may ask us or you may actually send us questions also in the comment section. آپ ہم سے اور بھی پوچھ سکتے ہیں, کچھ اور بھی ٹرمز جاننا چاہیں, ان کا کوئی ایکسپلینیشن جاننا چاہیں, ان کے بارے میں اور کچھ ڈیٹیل جاننا چاہیں. So we are open. We are just doing this only to educate you so that you may not get befooled. آپ کو سب چیزیں ٹھیک سے سمجھ میں آئیں, اس کے لیے یہ ایک ہمارا چھوٹا سا پریاس ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, شیئر, سبسکرائب, لائک اور بیل آئیکن بھی دباتے رہیں, اور پترم پشپم کرتے رہیں. آپ کے کنٹریبیوشن سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے, ہمارے ایکسپنسز میٹ آؤٹ ہوتے ہیں, اور اسی کے کارن ہم آپ کو اتنا ریسرچڈ اور اتنا اچھا کانٹینٹ دے پاتے ہیں. اس لیے یدی آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو کرپیا کنٹریبیوٹ اوشیہ کریں. بہت بہت دھنیواد. جے ہند, وندے ماترم. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.